کراچی میں تعلیم کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ انٹر بورڈ اور میٹرک بورڈ میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے نوجوانوں کے فیوچر کے ساتھ؟ اس پہ بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابن الحسن ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، بچوں کو 15 نمبر دے تو دیے ہیں، آپ بھی خوش ہو جائیں، بچوں کو بھی خوش ہونے دیں، آخر کیا ایشو ہے؟ کراچی میں میرٹ کا، علم کا ہر نقش جو ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑے دور اندیشی کے ساتھ اور بڑے سمجھے بوجھے منصوبے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، جس کا رزلٹ ابھی ہمیں نظر آیا جب فرسٹ ایئر کے نتائج سامنے آئے۔ اس سے پہلے میٹرک کے نتائج سامنے آئے۔ 15 نمبر کے حوالے سے یہ آپ چیز طے کر لیں کہ جس بچے کی 3.25% آئی ہے یا 4% آئی ہے، 10% آئی ہے، اس کا 15 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ 30%، اور یہ 15 نہیں ہے، 15 ملا کے کوئی 36 نمبر جو ہے وہ پری میڈیکل والوں کو ملیں گے، اور 39 نمبر شاید پری انجینئرنگ والوں کو ملیں گے۔ یہ نمبر کا جمع بھی کر لیتے ہیں تو 5% کا اضافہ ہوتا ہے، 5 سے 7% کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس 5 سے 7% کے اضافے کے ساتھ جس کے پاس جو اس کا 10% مارکس تھے یا 40% مارکس تھے، وہ جا کے 47 پر رکتا ہے، جبکہ آگے جا کے یعنی فیوچر میں جب اس کو بیٹھنا ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں، یا ایم ڈی کیٹ میں بیٹھنا ہے یا انجینئرنگ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں بیٹھنا ہے، اس کے لیے اٹمپٹ کرنے کے لیے کم سے کم 60% مارکس اس کو چاہیے، تو اس کے لیے بالکل بیکار ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ خیرات نہ دیں۔ فائنڈنگز میں انہوں نے تو کلیئر بتا دیا ہے کہ بھی نمبروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نمبر کو کم دیے گئے، اور گریڈنگ بھی صحیح نہیں تھی، پیپر صحیح نہیں چیک ہوئے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو جن بچوں کا مستقبل آپ نے برباد کر دیا، ان کو 15 نمبر دے کے آپ کیا کریں گے؟ صورتحال تو یہ ہے کہ یہ جو فرسٹ ایئر کا جو ایگزام ہوتا ہے، یہ کیریئر کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ فاؤنڈیشن ہی آپ نے خراب کر دی ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی بلڈنگ بنائے وہ بیکار چلی جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی حل اس کا ہے کہ اس رزلٹ کو نل اینڈ وائٹ کیا جائے، فرسٹ ایئر کے رزلٹ کو، اور بچوں کو گو تھرو دیا جائے سیکنڈ ایئر میں بیٹھنے کے لیے۔ سیکنڈ ایئر میں بیٹھنے کے بعد جتنا وہ نمبر پرفارم کرتے گے، جتنا وہ پرسنٹیج وہ لے کر آئیں گے، اس پرسنٹیج کو فرسٹ ایئر کے پرسنٹیج پر امپلیمنٹ کر دیا جائے، اور یہی ان کو کوالیفائنگ مارکس بنا دیے جائیں، جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کوئی حل اور ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا، پہلے ماضی میں بھی یہی دیکھا گیا کہ 35 سے 40% بچے ہی پاس ہوا کرتے تھے انٹر میں، لیکن اس بار ایسی کیا خاص بات ہے جو اتنا شور مچایا جا رہا ہے؟ محترم، اس بار فرق یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ ٹارگیٹ کیا گیا اے گریڈر کو، پرفارمرز کو۔ پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو کراچی کے یعنی ہم کہہ دیں اگر سی گریڈ اور ڈی گریڈ کے کالجز میں جو طلبات ہوتے تھے، وہ فیل ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ اسی طرح سے نمایاں ہوتی تھی۔ لیکن جو پرفارمرز کالج ہیں، دہلی کالج ہے، گورنمنٹ کالج آف ویمن نادم آباد ہے، آدم جی کالج ہے، ڈی جے سائنس کالج ہے، اور کالج کراچی کے ہیں، ان کالجز میں پرفارمرز پڑھتے ہیں بچے جو پرفارم کرتے ہیں۔ میٹرک میں جو اے گریڈر تھے، A1 گریڈ جن کے نمبر آئے تھے، ان بچوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، اور ان کے اوپر اصل میں بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا تعلیمی نسل کشی کی گئی ہے کہ ان کی میرٹ کو بالکل زیرو کر دیا گیا ہے، اور یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ ان علاقوں سے، جن علاقوں میں یہ کالجز ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی بھی اے گریڈر بچہ پرفارم نہ کر سکے، تاکہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم میں کراچی کی مسابقت نہیں کر سکتے ان کو موقع دیا جائے آگے بڑھنے کا، جو انتہائی غیر منصفانہ طریقہ ہے۔ اچھا، آپ کے پاس اس بارے میں کیا شواہد ہیں؟ کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، شواہد اس کے پاس ہم نے جب یہ مسئلہ انٹر کا آیا تھا اور ہمارے علم میں آیا تھا، پھر یہ باتیں جب طلبہ میں بے چینی پھیلی، تو ہم نے ایک تو پورٹل بنا دیا تھا کہ جن بچوں کے گریڈز کم آئے ہیں، نمبر کم آئے ہیں، جن کو اس پر شبہ ہے اور شکایت ہے، وہ اپنے پچھلے سارا ریکارڈ اس پہ اپلوڈ کریں۔ ایک تو وہ ڈیٹا اپلوڈ ہوا۔ دوسرا سب سے بڑا جو ڈیٹا ہمیں ملا، وہ ہمیں ملا انٹر بورڈ آفس کے بعد جہاں ہم نے مظاہرہ کیا تھا اس رزلٹ کے خلاف۔ تو وہاں تقریباً کوئی 550 بچوں نے ہمیں اپنی ڈاکومنٹس ہارڈ کاپیز دیں۔ ان کاپیز کو ہم نے ڈیٹا بنایا، ہم نے اس کو مرتب کیا۔ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس میں 198 بچے وہ ہیں جو میٹرک میں اے گریڈر تھے، جن کو فیل کر دیا گیا، اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں سے آدھے سے زیادہ بچوں کا تعلق ڈسٹرکٹ سینٹرل سے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے وہ صرف 500 اسپیسیمن اگر ہم سیمپل لے لیں، یہ پورا سیمپل نہیں ہے کراچی کا، وہاں پر ڈسٹرکٹ ایسٹ سے یا ساؤتھ سے یا باقی جگہوں سے بچے نہیں آ پائے تھے، لیکن جو بچے اس ضلع سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے جب اپنا نمبر دیے، انہوں نے جب مارک شیٹ دی، تو وہ ڈیٹا یہ ہے کہ وہ ڈیٹا میں 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ فیل ہیں ان علاقوں سے، اور وہ سب کے سب بچے وہ ہیں جن کی میٹرک میں ٹریک ریکارڈ اے گریڈ کا ہے۔ اور ہمارے کراچی کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے
کہ ہمارے ہاں جو بچہ جب پرفارم کرتا ہے اس کو محلے کے لوگ جانتے ہیں, اس فیملی کے لوگ جانتے ہیں, پورے علاقے کے لوگ جانتے ہیں. اور جب اگر اس بچے کو آپ ٹریک کریں گے تو یہی جو 100 بچے ہوتے ہیں یا 80 90 100 بچے جو ہوتے ہیں, یہ آگے جا کے اپنی جہاں پر ہم ان کو یعنی پروفیشنل کالج میں جب جاتے ہیں یا کسی اور ادارے میں جاتے ہیں تو پرفارمنس کا ٹریک ہے ان کا نا, وہ اسی 10 15 20 گریڈ میں گھوم رہا ہوتا ہے. کوئی ٹاپ پہ ہوتا ہے, کوئی 5 پہ ہوتا ہے, کوئی 11 پہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک عجیب سی بات یہ لگی ہے, تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ان کو بالکل ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان کی میرٹ کو 0 کر دیا جائے. اچھا ہاشمی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر بورڈ آفس کے باہر ایجنٹس بن کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ان کا تعلیم سے لنک کیا ہے, یہ کس کام کے آتے ہیں؟ دیکھیں, جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے, ہونے والا ہوتا ہے, یہ ہو چکا ہوتا ہے, اگر میں انٹر کی بات کروں تو باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 کے قریب رول نمبر مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں مختلف اتھارٹیز کے پاس, یعنی گورنر ہاؤس میں, چیف منسٹر ہاؤس میں, بڑے بڑے افسران کے پاس, کہ ہمارے ان بچوں کو پاس کرا دیا جائے, ان کے نمبر اچھے کر دیے جائیں. اور اسی طرح کا ایک بہت بڑا گروپ یہ بورڈ آفس کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو جن بچوں کو جن کے نمبر کم ہوتے ہیں ان سے پیسے لے کے اور ان کے نمبر بڑھاتا ہے. باہر جو ایجنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ آس پاس کے رہائشی ہوتے ہیں, جو پیچھے بورڈ آفس کے پیچھے جو آبادی ہے وہاں کے رہنے والے بچے ہیں, وہ بنیادی طور پر ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اندر جو ہے نا وہ 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک کراچی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور دوسری پیپلز پارٹی کے جن کا تعلق ہے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں. اور وہ اندر بیسیکلی پیسے یعنی وہ لیتے ہیں, یہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں, اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے. جو میں نے کیا ہے وہاں 2 3 لوگوں سے جا کے پوچھا ہے, بات کی ان بچوں نے مجھے بتایا کہ سر ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم ہمارے 500-700 روپے ہوتے ہیں, باقی 5-7-8,000 10,000 12 جتنے بھی پیسہ ہم رہتا ہے ہو جائے اندر والے لوگ لیتے ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو یہ سارا کا سارا بورڈ آفس سپورٹ کرتا ہے, اور جتنے بھی وہاں پر کرپٹ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان سب کا دھندا روزانہ کا یہ بنا ہوا ہے وہاں پہ. اچھا, جس طرح انٹر کے نتائج میں گڑبڑ ہوئی تو اسی طرح میٹرک کے نتائج میں بھی ہیرا پھیری سامنے آئی, تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں, ہیرا پھیری تو ان حکومتوں کا کام یہی ہے, اور میٹرک کے حالات بھی خراب تھے, میٹرک بورڈ کے, انٹر بورڈ کے حالات بھی خراب تھے. یہی وجہ تھی کہ ان حالات کی خرابی کا نوٹس لیتے ہوئے ان بورڈ کے چیئرمینس کو یا بورڈ کے کنٹرولرز کو سب کو فارغ کیا گیا تھا, اور کمشنر کراچی کے پاس ان کا چارج تھا. میٹرک بورڈ میں انہوں نے یہ کیا, اچھا ہر انسانی غلطی یا کرپشن کا الزام جو ہے یہ مشینوں پہ ڈال دیا کرتے ہیں. تو ہم بھی ایکسل استعمال کرتے ہیں, ایکسل کے فارمولیٹ نے کیسے سنگل ڈیجٹ, انہوں نے اس کو پورٹریٹ اس طرح کیا, پیش اس طرح کیا انہوں نے کہ جی جب ہم نمبر ایکسل فارمولے میں جب ہم نے ڈالا تھا تو اس ایکسل شیٹ نے جو ہے نا ایک سنگل ڈیجٹ میں نمبر اٹھایا تھا اور 2 نمبر سے نہیں اٹھائے تھے. تو جن بچوں کے سنگل ڈیجٹ میں نمبر آئے تھے ان کو ہم نے کال کر لی, اور کال کرنے کے بعد ان کے نمبر میں ٹھیک کر دیا. یعنی یوں طے کریں کہ اگر ایک 75 نمبر کا پیپر تھا اور کسی بچے نے 68 نمبر اس میں اسکور کیے ہیں تو اس ایکسل فارمولے نے یا 6 اٹھایا یا 8 اٹھایا, 68 پورا نہیں اٹھایا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم درست کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ انسانی غلطی اور وہ بھی بچوں کی کیریئر کے ساتھ ان پر کیا گزرتا ہے, کس طرح ان کے دلوں پہ گزرتی ہے, بچے کس طرح ڈسہارٹ ہوتے ہیں اس سارے معاملے سے, آپ نے کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کا پورا اعتماد ختم کیا اس میں. اور یہی حال ہے اس میں بھی, یہی ہوا انٹر کے اس میں. جب جو مشین ان کی ایک ہوتی ہے IMR مشین کہتے ہیں یا OMR مشین کہتے ہیں, اس مشین کو اطلاع یہ کہ باقاعدہ جلا دیا گیا پانی ڈال کے اس کو, تاکہ وہ کوئی رزلٹ ریڈ نہ کر سکے, اور سارا کام پھر مینول کیا گیا. تو یہ جو مشینیں ہیں نا اس سے تو سب لوگ جان چھوڑاتے ہیں, اور خرابی اس لیے پیدا کرتے ہیں اس میں کہ ان کے پاس جواز مل جائے انسانی غلطیوں کو قائم و دائم رکھنے کا. تو یہ سسٹم جب تک کہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور یہ ساری کوششیں اصل میں اس کے پیچھے ایک اور مقصد بھی ہے دونوں بورڈز کے پیچھے, وہ چاہتے یہ ہے کہ بورڈز کا نظام جو ہے آؤٹ سورس کر دیا جائے. اچھا, میٹرک اور انٹر دونوں بورڈز کی فائنڈنگز تو آ گئی ہیں, لیکن کیا آپ اس سے مطمئن ہیں, اور کیا بچے اس سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو سولوشن ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ جب چور نے چوری کی ہے اس چور کو اس چوری کی سزا بھی ملنی چاہیے سزا اس کو, اور جو قابلیت بچوں کی چوری کی گئی ہے ان کی واپسی کا بندوبست کرنا چاہیے. اور اس کی واپسی کا بندوبست کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس پورے رزلٹ کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا جائے, اور سیکنڈ ایئر میں تمام بچوں کو اپیئر ہونے کی پرمیشن دی جائے, اور اس میں جو اسکور کریں اس اسکور کو فرسٹ ایئر کے رزلٹ پر پروریٹا بیس پر امپلیمنٹ کر دیا جائے, پھر اس کی میرٹ اس طرح سے میرٹ قائم کی جائے. یہ اس کا حل ہے. اچھا ہاشمی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کراچی میٹرز کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے, اور اگر مزید ہمیں کوئی ضرورت پڑی تو ایک بار ہم پھر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.